تو اس لیے اپنی تعریفیں سن کے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ذرا سی دو چار لفظ اپنی تعریف میں سنتا ہے نا متاثر ہوتا ہے، بلکہ کچھ بھی سنے گا جب بار بار تو بھی متاثر ہوگا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی تھا گاؤں میں، سیدھا سادہ سا تھا، اس سے کسی نے آ کے کہا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ تیری بیوی نہیں آ رہا، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس سے کسی نے آ کے کہا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو یہاں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگا میری بیوی کیسے بیوہ، میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے بھائی۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا بھائی تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ۔ پہلی دفعہ جب اس نے کہا تھا نا بڑی سختی سے رد کیا تھا، بڑی سختی سے، میں زندہ ہوں میری بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے۔ جب دوسرا شخص آیا اس نے بھی یہی الفاظ کہے تو اب لہجہ تھوڑا سا نرم کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ ہوں اور میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا بھائی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، شرم نہیں آتی، ادھر تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، جاؤ اس کی تعزیت کر، اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہو، تو یہاں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ کہتے بھائی کیسے ہو گئی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں تو زندہ۔ بالآخر ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ آدمی آگے اسے کہتے رہے تو دکان بند کر کے گھر بھاگ رہے ہیں، بھاگتا بجا۔ لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے، کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، میں یہاں دکان کھول کے بیٹھتا۔ آئی بات، انسان جب ایک ہی چیز کو سنتا رہتا ہے تو اس کو اپنے بارے میں وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کچھ تو ہے۔ واٹس ایپ پہ لوگ بعض دفعہ مجھے تعریفیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں، آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ ہر انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اوقات بھول جاؤں، اوقات نہ بھول جائیں، یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے بھائی۔ اپنی اوقات جس دن انسان بھول جائے تو پھر اللہ اس کی اوقات اسے یاد دلا دیتا ہے کہ تو یہ ہے۔ ہمارے شیخ جو اس وقت میرے پیر و مرشد ہیں، ان کا نام بھی میں نہیں لیتا کیونکہ وہ اتنے متواضع ہیں کہ وہ اپنا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ممبر پہ، سمجھ رہے ہیں بات کو، وہ نام بھی پسند نہیں کرتے کہ میرا نام بھی لیا جائے۔ تو وہ ان کے جو شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب حیات تھے، تو میرے جو شیخ ہیں انہوں نے، ابھی جو شیخ ہیں، پہلے تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے، اب جو ان کے نائب ہیں، حضرت کے بعد پھر میں ان سے بیعت ہو گیا انہی کے نائب سے، تو وہ کہتے ہیں، بتاتے تھے کہ جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، انہوں نے گاؤں ہے پنجاب کا ایک گاؤں ہے، بالکل ایک دیہاتی ماحول، وہاں آنکھ کھولی تھی، وہاں پیدائش ہوئی ان کی، وہیں گاؤں دیہات میں پڑھا انہوں نے اپنے ایک استاد سے، پھر اس کے بعد کراچی پنجاب چلے گئے، وہاں علم حاصل کیا، اس کے بعد کراچی آ گئے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوا، علم حاصل کیا، بہت اللہ نے ان کو پھر علم میں کمال پیدا کیا، بہت عزت دی اللہ نے ان کو۔ کہتے ہیں جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو اس جوہڑ پہ جہاں میں بیٹھا کرتا تھا، وہ سارے ماحول پہ بیٹھ کے ایک دفعہ اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں۔ ہمارے لحاظ سے تو بہت بڑے ہیں بھائی، یہ الفاظ میں ان کے دہرا رہا ہوں، ہم تو یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن ان کے الفاظ، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے جو عزت ملی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں جس کی وجہ سے آج اتنا نام ہے، ورنہ میں یہ ہوں، میں اصل میں یہ ہوں، میں تو گاؤں کا ایک رہنے والا ہوں، یہاں مٹی میں کیچڑ سے کھیلا کرتا تھا، یہ ضروری ہے، تبھی اسی طرح بزرگ بنتے ہیں، ورنہ انسان جب اپنی تعریفیں سنتا ہے اور زندہ باد کے نعرے سنتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا چیز بھولتا ہے میرے بھائی، یہ سب کے لیے آپ علماء سے بدگمان نہ ہوں، ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے کہ کہیں یہ میرے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی،